علی صاحب آپ نے جب ایکسپیرینس کیا، ٹریول کیا مکہ کا مدینہ کا، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اظہری صاحب اور ڈاکٹر زینب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے جو خدا کی نظر میں اور انسانوں کی نظر میں، وہ ڈیفینیٹلی مکہ اور مدینہ ہے۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی جو حفاظت ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی مکہ اور مدینہ کی، جو میرا سفر تھا اس میں دو بڑے حیرت انگیز واقعات ہوئے میرے ساتھ، جو کہ مجھے آج تک بھی سمجھ نہیں آتے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہوا ایسے کہ قاسم علی شاہ صاحب اور میرا پلان تھا UK جانے کا، تو ہم نے UK کی ٹکٹس ہم کروا رہے تھے، تو وہ سڈنلی میرے دل میں خدا نے خیال ڈالا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے خیال ڈالا کہ وایا ہم سعودی عرب جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک میں بتانا چاہوں لوگوں کو، جب بھی وہ کہیں سفر کریں تو آپ کہیں نہ کہیں جو درمیان والا ملک ہے نا اس کی ٹکٹ لے لیں، وہ آپ کا ایک ملک جو ہے نا وہ فری آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ لیتے ہیں ٹکٹ تو وہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی وایا سے آپ جاتے ہیں کسی ملک سے تو وہ آپ کو ٹکٹ بھی ایک سستی مل جاتی ہے، اور ایک ملک جو ہے وہ آپ فری میں پھر لیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کچھ بڑے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، لوگ زیادہ تر ڈائریکٹ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہم فٹافٹ بس پہنچ جائیں۔ کیونکہ میرا مزاج لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے آپ کسی جگہ پہ مقام رکھیں، اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں۔ اچھا ہوا ایسے کہ والد صاحب کا بھی ان کا پلان بن گیا جانے کا۔ اچھا آپ غور کریں، صرف ہمارا پلان تھا۔ اچھا ان کے والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا، وہ کہتی میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ شاہ صاحب کی وائف کو پتہ چلا، وہ کہتی میں بھی ساتھ جاتی ہوں۔ تو اس طرح ہمارا پھر یہ 5 لوگوں کا جو ہے وہ قافلہ بن گیا۔ جب ہم وہاں پہ گئے، جیسے ہی میں نے مکہ کو سب سے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لوگ کہتے تھے ایسے کہ آپ کے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کو بڑا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا تھا میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بڑے سخت دل کا بندہ ہوں، تو مجھے ایسی کوئی فیلنگز نہیں آئیں گی۔ لیکن جو ہی میری پہلی نگاہ پڑی مکہ پہ، جو اس کی بلڈنگ ہے کعبہ شریف پہ، تو مجھے رونا میرا جاری ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد اب ایسا ہوا کہ شاہ صاحب نے اپنی والدہ اور اپنی وائف کو لے لیا، اور مجھے شاہ صاحب کے جو والد ہیں ان کے ساتھ میرا گروپ بن گیا۔ اچھا اب ہم طواف کر رہے ہیں، لیکن رش بہت زیادہ۔ اچھا مجھے والد صاحب نے شاہ صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں نا یہ اس کے قریب جا کے نا تو میں غلاف کے ساتھ ہاتھ لگاؤں اور بوسہ دوں غلاف کو۔ اچھا میں نے بہت کوشش کی، لیکن ہم چکر تو لگا رہے تھے، لیکن ممکن نہیں تھا کہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ رش تھا۔ بالکل۔ اچھا اچانک نا مجھے سمجھ نہیں آئی، اچانک سے ایک راستہ بنا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تھا نا تو دریا کے جو ٹکڑے ہو گئے تھے، تو وہ ایک راستہ بنا اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ اتنے رش میں ہم وہاں کیسے پہنچے۔ اچھا پھر ہم نے بہرحال چوما اور ہم نے اپنا ہاتھ بھی لگایا اور بڑا اچھا ہمیں محسوس ہوا۔ اب دوسرا ٹارگٹ تھا حجر اسود کا، کیونکہ جنت کا جو پتھر ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ اس کو کیسے ہاتھ لگانا ہے۔ اچھا میں نے وہاں جا کے نا اپنی فلسفی چینج کی، میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں خود چوموں یا خود ہاتھ لگاؤں اور خود اس کو بوسہ دوں، تو میں نا فیسیلیٹیٹر بنتا ہوں، میں لوگوں کو آگے کرتا ہوں اور میں لوگوں کو کی رہنمائی کر کے ان کو وہاں تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بہت دھکا لگ رہا ہوتا ہے بڑا، وہاں پہ نا ٹائٹ وہاں پہ جو ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا۔ اچھا میں اب لوگوں کے لیے راستہ بنا رہا ہوں، تو میں نے سڈنلی دیکھا کہ میرے لیے خود راستہ بن گیا، اور جیسے ہی میرے لیے راستہ بنا تو میں نے بھی بوسہ لیا اور میری وہ بھی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جو آپ کسی کے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں، وہ کسی کے لیے کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دے۔ بس ایک خواہش رہ گئی کہ میں نے یہ خواہش تھی کہ میں وہاں پہ غار حرا جاؤں، اور میں اس مقام کو وٹنس کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی۔ وہ انشاءاللہ میں اب نیکسٹ جاؤں گا تو ضرور جانے کا موقع ملے گا۔ اچھا پھر جب مدینہ آئے کہ جو مرضی ہو جائے نا، جو ریاض الجنہ ہے وہاں پہ آپ نے 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ اگر وہاں پہ 2 نفل پڑھے تو جنت جو ہے نا وہ آپ کی پکی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا یہ سودا ذرا اچھا لگ رہا ہے کہ 2 نفل سے آپ کو جنت ملے تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اچھا جب وہاں گئے تو پھر وہاں بھی رش۔ اچھا جیسے ہی رش تھا، اور میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ رش سے میں کیسے انٹر ہوں گا۔ اب تو وہ سسٹم آ گیا نا کہ آپ کو موبائل سے ایپ سے، اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا ایپ کا، لیکن اب میں کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیسے جاؤں گا۔ تو اچانک سے وہ دروازہ کھلا، جو دروازہ کھلتا ہے تو لوگ بھاگتے ہیں اور اندر کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھی اللہ کا شکر ہوا، میں بھی اسی ریلے میں اندر گیا اور میں نے بھی وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ ویسے وہ 2 نوافل کی پرمیشن دیتے ہیں،
لیکن میں نے وہاں پہ 8 نوافل ادا کیے اور مجھے کسی نے نکالا نہیں، لیکن میرے دل میں پھر خود خیال آیا کہ میں اس جگہ کو خالی کروں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اب اس سے مستفید ہو سکیں.